Assalamu alaikum. Welcome to this video lecture on CSS subjects. I am Junaid Akram, the representative of the CSS Circle. Today's video lecture is on Prezi and composition paper. That is one of the compulsory subjects of the CSS. And the syllabus of Prezi writing and Prezi and composition paper consists of idioms, corrections, pairs of words, translation from Urdu to English, and Prezi writing. But today, to start with the Prezi and composition syllabus, we are going to discuss only idioms and an exercise of Prezi. Prezi is one of the most important part of this paper because Prezi writing it not only makes your mind work analytically, but it also helps you develop English expression, develop precise and accurate English expression. It enables you to apply brevity in your writing, and according to Shakespeare, brevity is the soul of wit. Anyways, let's start from idioms. Let's start the lecture on by reading idioms. Today, I'm going to run you through 10 idioms, and these idioms are more or less familiar to you. Some of them might be unfamiliar because these idioms are not used nowadays. These idioms are not commonly used in everyday speech, or let's say uh, graduate or undergraduate books. Anyways, these idioms are very essential, and in CSS paper, I have mostly seen these kinds of idioms. They are very important with respect to your written and spoken English expression. Idioms, my dear friends, not only enable you to speak English properly, they not only enhance your speaking powers and your knowledge of the native tongue, but they also make your written expression apart from that of others. Idiomatic English is way appealing, way more appealing and beautiful than a common English expression, common, straightforward, grammatical, dry English expression. Idioms, they extend beauty to the written or spoken expression. And idioms are that part of the language which are at the command of the native speakers. Idioms are that part of the language which the native speakers speak without thinking. Grammar, grammar consists of the codified portion of the English language. On the other hand, idioms consist of non-codified portion of the English language. Idioms are used without any exertion by the native speakers. Idioms come naturally to the native speakers. And once we become conversant with idioms, it symbolizes, it means we have become master of English language, or we have attained efficiency in English language. We have become proficient in the use of English language. So idioms are really essential as far as speaking and writing English is concerned. And that is why idioms are part and parcel of any competitive examination in both Indo-Pak subcontinent or anywhere in the world, for that matter. So today's lecture will comprise of 10 idioms. The first idiom is Achilles heel. Achilles heel, have you might have learned that idiom in FSC or BA. Achilles heel alludes to the myth of Achilles, a Greek god, a Greek warrior who was really strong and insuperable, but he had only one weakness. The only weak point in his body was his heel, which was not strengthened by his mother. So he, in the Trojan War, Achilles died of a wound to his heel. So Achilles heel in everyday speech is used in the sense of weak point. If a person or a country or anything has a vulnerable point in it, vulnerable spot in it, we say it's Achilles heel. यानी किसी चीज की कमजोरी, किसी चीज की का कमजोर तरीन हिस्सा, ठीक है। तो किसी चीज का ऐसा हिस्सा जिस पर हमला, जिससे जरा सी छेड़छाड़ करने से वो चीज टूट जाए, वो चीज बिखर जाए। Achilles heel, weak point, cause of vulnerability. He was a nice person.
his short temper was his Achilles heel. وہ انسان بڑا اچھا تھا لیکن جو اس کا شارٹ ٹیمپر تھا، جو اس کے اندر غصے والی صفت تھی، وہ اس کی کمزوری تھی، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت کا سب سے کمزور ترین حصہ تھا اس کا شارٹ ٹیمپر، یعنی اس کا غصے میں آ جانا فوراً. ٹھیک ہے. وہ فیلڈنگ از دی اکیلیس ہیل آف پاکستان کرکٹ. پاکستان کرکٹ بڑی اچھی ہے، بلے بازی بھی اچھی کرتی ہے، گیند بازی بھی بڑی اچھی کرتی ہے، لیکن اس کی اکیلیس ہیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہاں ہے؟ فیلڈنگ میں. فیلڈنگ نہیں ان سے ہوتی. ٹو بروز اچھا، یہ جو اکیلیس ہیل ہے اسے ہم انگریزی استعمال میں ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے خطے میں. یہ دوسرا استعمال ہے. یہ سید سعادت حسن شاہ صاحب نے اپنی کتاب دا ورلڈ آف انگلش لینگویج میں یہ استعمال دیا ہے. میں انہیں کی کتاب سے اور خود سے بھی فقرے بنائے ہیں میں نے اس لیکچر میں، اور سید سعادت حسن شاہ صاحب کی کتاب دا ورلڈ آف انگلش لینگویج کو استعمال کیا ہے. سی ایس ایس کے لیے وہی کتاب آپ کو اسی کتاب کا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے سب سی ایس ایس کینڈیڈیٹس کو. تو میں اسی کتاب سے ہی مستفید ہو کر یہ لیکچر دے رہا ہوں آپ کو. اس کتاب سے بھی بہت سارا علم اٹھایا ہے، اور کچھ اپنے جو ہمارے ہاں جو میرے پاس کچھ مجھے اس حفیظ فقیر کے پاس جو کچھ علم تھا اسے بھی میں بروئے کار لایا ہوں اس لیکچر کو بنانے میں. تو Achilles heel can also be used in this way to bruise the heel of Achilles. یعنی کسی انسان کی if we want to exploit someone's weakness, so it means we are bruising the heel of Achilles. To attack a person or a country at its weakest points, to exploit a country's or a person's weakness. To bruise the heel of Achilles, they kidnap his children. یعنی اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا تھی؟ اس کے بچے. تو انہوں نے ان بچوں کو اٹھا لیا، بچوں کو اغوا کر لیا. To bruise the heel of Achilles. To bruise the heel of Achilles, he challenged his girlfriend. یہ فقرہ آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے، just to add some fun, so that you might get interested in the use of sentence. To bruise the heel of Achilles, India entered East Pakistan to attack the Pakistan army from behind in 1971. اب 1971 میں ہندوستان مشرقی پاکستان میں داخل ہوا. پہلے ہی پاکستانی فوج نبرد آزما تھی مفتی بہانی والوں کے ساتھ اور بنگالی لوگوں کے ساتھ. اوپر سے ہندوستانی فوج بھی شامل ہو گئی پیچھے سے. تو اس طرح پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہندوستانیوں نے. تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے bruise the heel of Achilles. India entered East Pakistan to attack the Pakistan army from behind in 1971. تو اس کے بہت سارے فقرے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. To bruise the heel of Achilles, they tried to hit at the finances of their household, their enemy's household. ٹھیک ہے. If you want to bruise the heel of Achilles, attack the finances of your enemy. اگر اپنے دشمن کی سب سے بڑی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی فائنینسز جو اس کا حساب کتاب ہے اس پر حملہ کریں. اس کے بعد ہم اگلے the next idiom is allow for. allow for کا مطلب ہوتا ہے keep something in mind. while we are talking and we keep something in mind. ٹھیک ہے. we can take something into consideration. that is allowing for that thing. ہم کسی چیز کو ذہن میں رکھیں، کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں تو اسے ہم کہیں گے allow for. تو it will take 90 minutes to get to the station, allowing for traffic delays. ٹھیک ہے. allowing for traffic delays. اسٹیشن جاتے ہوئے 90 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ لگے گا. 1.5 گھنٹہ لگے گا. کیوں جی؟ ٹریفک ڈیلیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹریفک ڈیلیز کو یعنی ٹریفک کی وجہ سے جو تاخیر ہوتی ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگ ہی جائے گا اسٹیشن پہنچتے ہوئے. گیٹ ٹو بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے سعادت شاہ صاحب نے اپنے فقرے میں. گیٹ ٹو کا مطلب ٹو ریچ. اس کے بعد اب یہ میرا فقرہ ہے لیٹس میک اے پلان دیٹ الاؤز فار آل دا کنٹینجنسیز. ایسا منصوبہ بناتے ہیں جس میں ہر طرح کی جو ممکنات ہیں وہ مد نظر رکھی جائیں، پہلے سے ہی وہ ذہن میں ہوں. ایسا پلان بناتے ہیں جو مد نظر رکھے تمام پاسبلٹیز کو، تمام ممکنات کو. ٹھیک ہے. کنٹینجنسیز مینس پاسبلٹیز. ٹھیک ہے. I'm allowing for the fact that you have been working. I'm allowing for the fact that you are an honest person. That is why I'm not being hard on you. میں اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ تم ایک دیانتدار آدمی، اس وجہ سے میں تمہارے سے زیادہ سختی نہیں کروں گا. اگلا فقرہ ہے، اگلا محاورہ ہے at loggerheads. At loggerheads کا مطلب ہے to consistently be disputing with each other, to be quarreling with each other.
ٹھیک ہے, to be in disagreement with each other, ٹھیک ہے, at loggerheads, دو یا دو سے زائد اگر لوگ اگر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں تو ان کے لیے ہم ایٹ loggerheads لگائیں گے. جیسے کہ یہ فکرہ ہے, he and his wife are usually at loggerheads with each other, وہ اور اس کی بیوی ہمیشہ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. The finance minister is at loggerheads with the prime minister over public expenses. یہ دونوں فقرے میرے تھے, اس پر یہ میں نے دونوں فقرے یہی دیے ہیں. شاہ صاحب کا فقرہ وہ بھی کافی مختصر تھا, اچھا فقرہ تھا, بہرحال یہ فقرے میں نے ذرا دلچسپ بنا کے آپ کو دیے ہیں کہ فائنانس منسٹر ہے وہ loggerheads میں ہے, یعنی وہ اعتراض ہے اس کا, اسے اعتراض ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ پبلک ایکسپینس جو پبلک اسپینڈنگ ہے اسے لے کر اس کی وجہ سے. اس کے بعد اگلا فقرہ ہے, یہ ذرا مشکل فقرہ ہے, having one's name bandied about, یعنی نام بدنام ہونا کسی کا. ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں کوئی بندہ لوگوں کی بات چیت, لوگوں کے بات چیت کا, لوگوں کی باتوں کا محور کوئی انسان بن جائے. ٹھیک ہے, کسی انسان کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہو, ہر بندہ تھو تھو کر رہا ہو کسی پر, اسے ہم کہتے ہیں have one's name bandied about. یہ کسی کے نام پر کسی پر باتیں ہو رہی ہوں, ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں to be a subject for gossip. یعنی کوئی بندہ کسی سے, ہم سے کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمارے ہم پہ باتیں ہونے لگ جائیں, تو وہ it means we have got our names bandied about, کہ ہم پر باتیں ہو رہی ہیں. we have become a subject for gossip. to be talked about in unfavorable terms, یعنی لوگ ہمارے بارے میں چاہے مگوئیاں کریں, بری باتیں کریں ہمارے بارے میں. do not have your name bandied about, اپنا نام کبھی بھی بدنام مت کرو, کبھی ایسا کام مت کرو کہ تم پر باتیں ہونے لگیں. as usual the actor has got his name bandied about by dint of another scandal. جیسا کہ ہر بار ہوتا ہے, اس ایکٹر نے ایک بار پھر لوگوں کی باتوں کا محور بن چکا ہے ایک نئے اسکینڈل کے ذریعے. اب یہ بائی ڈینٹ آف, میں نے ایک اور محاورہ بھی استعمال کر لیا, اس کا بھی مطلب ہوتا ہے بائی مینس آف کے ذریعے, تھرو. اس کے بعد اب یہ جو محاورے ہیں آپ نے پہلے نہیں کہیں پڑھے, میں نے اسی وجہ سے یہ شامل کیے ہیں کیونکہ سی ایس ایس کے جو امتحان ہے اس میں اسی طرح کے محاورے آتے ہیں, عام طور پر بندہ ایک بار گھبرا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگلا ہے آبارٹ. یہ بھی مشکل محاورہ ہے, آپ نے نہیں پڑھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے. تو آبارٹ کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ, آبسٹیکل. ٹھیک ہے, بیریئر ٹو سم تھنگ, ٹھیک ہے, ہنڈرنس ٹو سم تھنگ, رکاوٹ ہونا کسی چیز کا. جس سے بڑے خوبصورت یہ دو فقرے ہیں. پور ہیلتھ از اے پارٹ ٹو انجوائمنٹ آف لائف, پور ہیلتھ از اے پارٹ ٹو سکسیس ان لائف. زندگی میں انجوائمنٹ کے لیے, زندگی میں مزے پر جو خراب صحت ہے وہ رکاوٹ ہوتی ہے زندگی کے مزے سے, زندگی سے لطف اندوز ہونے میں. یا زندگی میں کامیاب ہونے, خراب صحت ایک رکاوٹ ہوتی ہے زندگی میں کامیابی کے لیے. اسی طرح پاورٹی از ناٹ آلویز اے پارٹ آف ہیپینس, لازمی نہیں کہ غربت ہر بار ایک رکاوٹ ثابت ہو خوشی کے لیے. ٹھیک ہے جی, اگلا فقرہ ہے, یہ بھی بہت مشکل فقرہ ہے آپ کے لیے, جب تک آپ اس کا استعمال نہیں جانیں گے یہ فقرہ مشکل ہے. کہ the be all and end all of life, the be all and end all of life, یعنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد, ایک ہی مقصد ہونا زندگی کا, اس کے بارے میں ہم کہیں گے ایم, مقصد, سپریم اینڈ, زندگی کا سب سے بڑا مقصد, سپریم اینڈ. Acquisition of wealth is not the be all and end all of life. ایکوزیشن آف ویلتھ, دولت کا حصول, یہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہیں ہوتا. the be all is not the be all and end of all of life. He has only one, he has the be all, he has nothing, he has not yet considered the be all and end all of his life. اس نے ابھی تک اپنی زندگی کا کوئی be all, ابھی تک اپنی زندگی کا کوئی نصف العین نہیں بنایا. Graduates look upon government jobs as the be all and end all of life. جو گریجویٹس ہیں, جو وہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, تعلیم مکمل کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری نوکری ہے وہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اب یہ فقرہ میں نے بنایا آپ کو سمجھانے کے لیے. He believes marriage to be the be all and end all of his life. وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتا ہے شادی کو. اس کے بعد اگلا بھی بیگر ڈسکرپشن. اب یہ فقرہ بھی مشکل لگتا ہے, عام طور پر اخباروں میں یہ فقرہ میں نے دیکھا ہوا استعمال ہوتے ہوئے. بیگر ڈسکرپشن کہتے ہیں ٹو بی بیونڈ ڈسکرپشن, something that cannot be described or explained in words. کوئی چیز اگر ڈسکرائب نہ ہو سکے, کوئی چیز ایسی ہو
کہ انسان اسے ڈسکرائب نہ کر پا رہا ہو تو صورت حال ایسی ہو سکتی ہے. اٹ مائٹ بی اینی سچویشن, اٹ مائٹ بی اینی کنڈیشن that cannot be described usually by a man. We say it beggars description. تو beggar description کہتے ہیں کوئی چیز جو بیان ناقابل بیان. بیوٹی آف جوزف's person, beggar description. یہ فقرہ بھی میں نے بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت, حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا تھا. تو beggar description. اب یہ فقرہ شاہ صاحب نے دیا ہوتا. According to Shakespeare, the charm of Cleopatra beggars all description. شیکسپیئر کے مطابق کلیوپیٹرا کا جو حسن تھا وہ beggars all description, وہ کسی بھی وہ ہر لحاظ سے ناقابل بیان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سین بیٹر ڈیز. اب یہ سین بیٹر ڈیز ہم ان چیزوں کے لیے یا انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بزرگ ہوں, جو بوڑھے ہو گئے ہوں اور خستہ حالت میں ہوں. سین بیٹر ڈیز. دیٹ جیکٹ شی از ویئرنگ ہیز سین بیٹر ڈیز. وہ جو جیکٹ اس نے پہنی ہوئی ہے وہ بہت پرانی اور خستہ حال ہے. ہیز سین بیٹر ڈیز کا مطلب ہے یہ چیز پرانی ہو گئی, خستہ حال ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اچھے دن دیکھ چکی ہے. ہیز سین بیٹر ڈیز, یہ اپنے اچھے دن دیکھ چکی ہے. اورلینڈو ہیز سین بیٹر ڈیز. اورلینڈو صاحب جوانی گزار چکے ہیں, بزرگ ہیں. دیر کار ہیز سین بیٹر ڈیز. ان کی گاڑی اپنے اچھے دن گزار چکی ہے, یعنی اب خستہ حال ہو گئی. اس کے بعد اگلا ہے بڈ فیڈ. یہ بھی مشکل ہے بھائی. بڈ فیڈ کا مطلب ہوتا ہے اپیئر پاسبل, سیم لائکلی ٹو, یعنی لگنا. ٹھیک ہے, پاسبل لگنا, ممکن لگنا. ٹھیک ہے. آپ پلان بڈس فیئر ٹو سکسیڈ. ممکن ہے ہمارا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو. آپ پلان بڈس فیئر ٹو سکسیڈ. her grades are good enough that she bids fair to get into the medical college. اس کے گریڈز اتنے اچھے ہیں کہ she bids fair, کہ ممکن لگ رہا ہے, ممکنہ طور پر وہ داخلہ حاصل کر سکتی ہے میڈیکل کالج میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلا آج کا آخری جو ہمارا محاورہ ہے وہ ہے keep body and soul together. keep body and soul together کا مطلب ہے to maintain bare existence, زندہ رہنا. یعنی جسم اور خور. جسم میں آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ جو زندگی ہے, ہم زندہ کیوں, جسم اور روح دونوں ہمارے کنیکٹڈ ہیں. یعنی زندہ رہنا, بس سانس لینا, سانسیں جاری رکھنا. تو he earns scarcely enough to keep body and soul together. بڑا خوبصورت ذکر ہے شاہ صاحب کا. he earns scarcely enough. اتنا تھوڑا کماتا ہے, جو تھوڑا کماتا ہے بس اتنا کماتا ہے کہ بس اس کی سانسیں چلتی رہیں. she worked 2 jobs to keep body and soul. یہ میرے فکر ہے کہ وہ دو نوکریاں کرتی تھی زندگی گزارنے کی, زندہ رہنے کے لیے. In this age of inflation, یہ بھی میں نے فکر بنایا, it's becoming difficult to keep body and soul together for a poor man. ایک غریب آدمی کے لیے سانسیں لینے کے قابل رہنا بھی, یعنی اتنا کھانا کہ وہ زندہ رہے وہ بھی مشکل ہو رہا ہے. زندہ رہنا ہی دو گھر ہو رہا ہے. تو یہ تھے ساتھیوں ہمارے ایڈیمس. اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں جو آج کے ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے, وہ ہے پریسی رائٹنگ. اب ساتھیوں پریسی رائٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پریسی رائٹنگ میں ہمیں ایک پیرا دیا ہوا ہوتا ہے اور ہم نے اس کا لب لباب لکھنا ہوتا ہے. پریسی جو لفظ ہے, یہ جو لفظ ہے پریسی, یہ اصل میں فرینچ لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پریسائز, ایکوریٹ. یعنی کوئی چیز پریسائز کہتے ہیں بریف, گیٹ ایکوریٹ, یعنی کوئی چیز مختصر ہو اور ٹو دا پوائنٹ ہو. اب یہ جو پیرا ہے اسے پریسی کرنا, اس پیرے کی پریسی کرنے کا مطلب ہوگا کہ اس پیرے میں جو کچھ دیا گیا ہے, یعنی اس پیرے میں جو بات کی گئی ہے وہ ٹو دا پوائنٹ کر کے لوگوں کو بتانا ہے. یعنی اب ایک پیرا ہے, انسان ہی پیرا لکھتے ہیں نا, انسان کی, یہ ایک انسان نے پیرا لکھا ہے. اب ظاہر ہے وہ بات کرتے کرتے, انسان کی فطرت ہے کہ بات کرتے کرتے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے, وہ ایک چیز پر زیادہ ہی حد سے زیادہ توجہ دے دیتا ہے. ہی ڈائگریسز. In any piece of writing, it's usual for a man to fall a victim to digression. His focus is distracted and he keeps on explaining one thing. He digresses from the topic and then he comes back later. More or less he writes on one topic, but owing to digression, his piece of writing becomes lengthy and becomes ambiguous more or less. So پریسی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ The aim of pressy writing is to enhance analytical skills of a reader. Once you become an analytical reader, you might go through a paragraph and pinpoint its salient points. Pinpoint the important points. Bring out the most important points.
you might be able to write the crux of the paragraph. उस पैरे में जो सबसे अहम बात है, जो मौजू है पैरे का, आपने बस उस पर बात करनी है. प्रेसी में प्रेसी need not be longer, half longer, the half need not be longer, half longer the original paragraph. नहीं, it might be shorter than even the half of the paragraph. उससे भी आधे से भी कम होती है प्रेसी, आमतौर पर हो सकती है बल्कि. और कोई hard and fast rules do not exist on how many lines should be there in the précis, or whether it should be 1/3 of the original paragraph or not. No, it's up to you to realize, to ascertain the main points in a paragraph and then note them in the précis. प्रेसी में आपने क्या करना, पहले आपने पैरे को पढ़ना है बड़े अच्छे तरीके से, उसके बाद जो उसके अहम नुकात होंगे आपने वो नोट करने हैं प्रेसी में, और आसान अल्फाज में करने हैं. वो प्रेसी में लाजमी नहीं कि सब कुछ तरतीब से ही हो. उस पैरे में जो मेन पॉइंट्स हैं आपने उन पे रहना है. जो जिस मौजू पर बात की जा रही है उससे वाबस्ता रेलेवेंट सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस रिलेटेड टू द मेन टॉपिक माइट बी स्कैटर्ड इन द पैराग्राफ एंड यू कैन write them in any order. You needn't write them in a proper sequence as they have been discussed in the paragraph. No, it's up to you. You can write them in any sequence you like, but you have to write them in simple words. You do not have to copy the original text. Rather, you have to mend it. You have to rewrite it in simpler words. Because Pressy needs to be simpler than the original paragraph and more precise. It needs to be briefer than, it needs to be brief and more precise and more accurate than the original paragraph. Pressy में होना क्या चाहिए? It needs to be easier than the original paragraph. Why easier? Because it has to give the crux of, it has to give the central idea of the whole paragraph. So it should be written in simpler words, clearer words. Simple नहीं कहूँगा मैं, clear कहूँगा. It should be lucid and clear. Clear होनी चाहिए, समझ आ जाए. ठीक है, तो अब हम मश्क करते हैं प्रेसी की. ये प्रेसी पर जितने मर्जी लेक्चर हो जाएं, अगर मश्क ना हो साथियों तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रेसी राइटिंग का. तो अब प्रेसी राइटिंग की मश्क हम करेंगे. ये पैरा है और ये सच में आ चुका है ये वाला पैरा, तो इस वजह से इस पर ध्यान दीजिए. इट्स इन द टेम्परेट कंट्रीज, अभी पूरा पैरा आप एक बार पढ़िए ध्यान से. इट्स इन द टेम्परेट कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड आर मोस्ट क्लियरली मैनिफेस्ट. अब हमें यहाँ मेन पॉइंट क्या मिल गया है? बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड, ये हमने देखा है साथियों. हमने इसी तरह हाईलाइट मेन पॉइंट्स, किसी भी फिक्रे में मेन पॉइंट हमने देखना है क्या है. A moderately cold climate seems to stimulate energy by acting as an obstacle. In the face of an insuperable obstacle, our energies are numbed by despair. The total absence of obstacles, on the other hand, leaves no room for the exercise and training of energy. But a struggle against difficulties that we have a fair hope of coming. Cause into quite active operation all our powers. अब ये सॉरी कमिंग नहीं होगा, यहाँ कॉन्करिंग होगा, ओवरकमिंग होगा. सॉरी, ओवरकमिंग गलत लिखा गया है. In like manner, while intense cold numbs human energies and a hot climate affords little motive for exertion, moderate cold seems to have a bracing effect on human power. अब ऊपर beneficial effects की बात हुई थी, तो यहाँ भी वही moderate cold की बात हुई है कि वो क्या करता है? Seems to have a bracing effect on human race. और यहाँ एक पॉइंट और भी मिला है कि जो इंटेंस कोल्ड है वो नम कर देती ह्यूमन एनर्जीज को, हॉट वो एक्सर्शन की जरूरत ही नहीं रहती. एक्सर्शन है हार्ड वर्क की, मूवमेंट की. In a moderately cold climate, man is engaged in an arduous but no hopeless struggle with the inclemencies of the weather. अब ये भी हमारे पास पॉइंट है, struggle with the inclemencies of the weather. He has to build strong houses and procure thick clothes to keep himself warm. ये पॉइंट हमारे लिए अच्छा है. ये पॉइंट मेन पॉइंट है हमारे लिए. To supply fuel for his fires, he must hew down trees and dig coal out of the bowels of the earth. ये दोनों पॉइंट किसकी तरफ इशारा करें? Struggle with the inclemencies of the weather. Inclemencies कहते हैं harshness, जो सख्तियां हैं मौसम की. और अब उसके बाद हम दूसरा पैरा है, उसमें अब पहले ऊपर किसकी बात हुई है? बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड. अब निचले पैरे में क्या बात होने लगी है? Quite different is the lot of man in tropics. अब ये ट्रॉपिक्स क्या है दोस्तों? गर्म मुल्क.
इन द नेबरहुड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के पास आपको पता है कि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, गर्म ममालिक हैं अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के. तो इन द नेबरहुड ऑफ द इक्वेटर देयर इज लिटिल नीड ऑफ क्लोथ्स ऑफ फायर एंड इट्स पॉसिबल विद परफेक्ट कंफर्ट एंड नो डेंजर टू हेल्थ टू पास द लाइफ लॉन्ग डे stretched out on the background beneath the shade of a tree. अब ऊपर हमने क्या देखा था, इंसान को आर्डुअस है, सख्त मेहनत है, नॉट होपलेस. मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, सख्त मेहनत करनी पड़ती है, होपलेस की नहीं, ऐसी नहीं कि वो लूजिंग बैटल हो, नहीं. लेकिन यहाँ क्या है, इंसान को बगैर कोई परफेक्ट कंफर्ट के साथ, बड़े मज़े के साथ और बगैर कोई यानी कभी होता है ना सुस्ती का इंसान को नुकसान होता है, बहुत मोटा हो जाता है, बीमारी में मुबतला हो जाता है. गर्म ममालिक में वो कहते हैं कोई ख़तरा नहीं होता सेहत का. इंसान इतना लंबा दिन दिन भी लंबे होते हैं इक्वेटर में, दिन गुजार सकता है कि कैसे ज़मीन पर लेट जाए, दरख्त के साए तले लेट के दिन गुजार सकता है. A very little fruit or vegetable is required to sustain life under such circumstances. कि भूख भी कम लगती है सर गर्मियों में. डाइटर क्या कह रहा है कि कम खाने से भी, कम फलों से और सब्जियों से वो गुजारा कर लेता है. एंड दैट कैन बी obtained without much exertion from the bounteous earth. और ये सब कुछ हासिल हो जाता है बगैर ज़मीन पर मेहनत किए. ऊपर मेहनत करना पड़ी थी, यहाँ मेहनत नहीं है, ठीक है. लिटिल फूड और वेजिटेबल इज रिक्वायर्ड सस्टेन लाइफ, ये भी हो गया. फूड भी बड़ी कम चाहिए होती है, कोई एक्सर्शन की जरूरत नहीं होती, विदाउट मच एक्सर्शन. ये भी मेन पॉइंट है हमारा. ऊपर एक्सर्शन था, ऊपर स्ट्रगल था, यहाँ नहीं. तो अब हम इसकी ये जो मेन पॉइंट्स हैं साथियों, अब हमने इन्हीं से फिक्रे बनाकर हमने प्रेसी बनानी है. बाकी जो बातें हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है. देखें, स्टिमुलेट एनर्जी बाय एक्टिंग एज एन ऑब्स्टिकल जी. कोल्ड क्लाइमेट कैसे एनर्जी स्टिमुलेट करता है जी, ऑब्स्टिकल बन के. अब आगे उसने बात की जी इनसूटेबल ऑब्स्टिकल हो जाए, अगर ऐसी रुकावटें पैदा हो जाए जिंदगी में जिन पर बंदा काबू ना पा सके. इनसूटेबल का मतलब है कि दैट कैन नॉट बी ओवरकम. तो आर एनर्जीज आर नम्ड बाय डिस्पेयर. तो हमारी जो तवानाइयाँ हैं वो तो मायूसी का शिकार हो जाती है. द टोटल एब्सेंस ऑफ, जबकि दूसरी तरफ वो कहते हैं अगर और रुकावटें ही ना रहें जिंदगी में तो लीव्स नो रूम फॉर द एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग ऑफ एनर्जी. तो हमारी जो ट्रेनिंग है, जो जिस्मानी तवानाई है, उसका इस्तेमाल ही ना हो, उसकी तरबियत ही ना हो. बट अ स्ट्रगल अगेंस्ट डिफिकल्टीज दैट वी हैव अ फेयर होप ऑफ ओवरकमिंग गोज इनटू एक्टिव ऑपरेशन ऑल ऑफ आवर्स. लेकिन अगर मुश्किलात से नबर्द आजमा होने के लिए जिद्दोजहद की जाए और ऐसी जिद्दोजहद, ऐसी मुश्किलात जिन पर हम काबू पाने की उम्मीद रखते हों, तो ये हमारी तमाम तवानाई को बरूकार लाता है. अब ये जो इररेलेवेंट बातें हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं यहाँ लिखने का. बात जो हो रही है कोल्ड की हो रही है और हॉट क्लाइमेट की हो रही है. अब ये बाकी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे. हम मेन जो पॉइंट्स हैं बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वो देखेंगे कि क्या फ़ायदा है जी. इंसान की तवानाई इस्तेमाल होती है इसमें. ब्रेसिंग इफेक्ट, बड़ा सपोर्टिव इफेक्ट होता है इंसान पर. मॉडरेट कोल्ड से इंसान को लड़ना पड़ता है, इंसान को हरकत करनी पड़ती है जब मौसम की सख्ती के साथ. तो इंसान को घर बनाने पड़ते हैं. प्रोक्योर का मतलब है कि वो ऑब्टेन, मोटे कपड़े लेने पड़ते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. और फिर अपने घर की आग जलाने के लिए उसे दरख्त काटने पड़ते हैं. ह्यू डाउन का मतलब कट ट्रीज एंड डिग कोल, और खोदना पड़ता है टू एक्सकेवेट कोल आउट ऑफ द बाउल्स ऑफ द अर्थ. ज़मीन की गहराइयों से, बाउल्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ. जबकि दूसरी तरफ कहता है ट्रॉपिक्स में क्या है जी, ये लिटिल नीड ऑफ क्लोज ऑफ है. वही हमारा मेन पॉइंट है. हमें लिखने की जरूरत ही नहीं कि जी प्रॉफिट एंड नो डेंजर टू हेल्थ टू पास द लाइफ लॉन्ग डे. इतना तो कोई नहीं होता, हम भी गर्म इलाकों में रहते हैं, ऐसे तो कोई नहीं कि जिंदगी में कोई मेहनत ही ना करनी पड़े. मेन पॉइंट हमने उसका देखना है. उसके अलावा ये खुराक कम हमें खानी पड़ती है गर्म इलाके के लोगों को. गर्मी में खुराक कम खानी पड़ती है गर्म आबो हवा के इलाकों में. अभी हम पाकिस्तान की मिसाल नहीं दे रहा, हमने ये इक्वेटर के मुल्कों की बात हो रही. वैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि जब गर्मी हो, जैसे हम गर्मी का रोज़ा रखते हैं तो उसमें भूख कम लगती है, प्यास ही लगती है ज़्यादा. तो वक्त गुजर जाता है, सर्दियों के रोज़े में भूख लगती है. तो वो बात जहन में लानी है. तो ये मेन पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं. ये आपकी होगी आपकी प्रेसी होगी, ठीक है. लिटिल फूड चाहिए और विदाउट मच एक्सर्शन. इतनी एक्सर्शन नहीं चाहिए, स्ट्रगल नहीं चाहिए यहाँ. तो अब ये मेन पॉइंट्स करने के बाद एक और चीज़, हमने प्रेसी का टाइटल भी देना होता है. तो साथियों अब हम चलेंगे प्रेसी की तरफ. जो प्रेसी मैंने बनाई हुई है, जो मैंने लिखी थी प्रेसी, और देखें कितनी छोटी है. ओरिजिनल जो पैराग्राफ है वो कितना बड़ा है और मैंने देखें कितना छोटा लिखा है. और प्रेसी होती छोटी है. मेन पॉइंट्स हमने बताने होते हैं.
5 لائنیں جس میں پریسی میں نے لکھ دی ہے اپنی کہ ماڈریٹ کولڈ ہیز ہیلتھی ایفیکٹس آن ہیومن بینگس. کتنا مختصر فقرہ میں نے لکھا ہے. اٹ موٹیویٹس مین ٹو اسٹرگل اگینسٹ دا ہارشنس آف دا ویدر. کیوں یہ ابھارتا ہے انسان کو, یا اٹ کمپیلز مین, یہ کمپیلز بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر, انسپائرز بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اٹ مووز مین ٹو, اٹ میکس مین ٹو اسٹرگل اگینسٹ دا ہارشنس آف دا ویدر. موسم کی سختیوں کے خلاف اسے جد و جہد کرنے پر مجبور کرتی ہے سردی. He has to warm himself and his house. اسے اپنے آپ کو بھی گرم کرنا پڑتا ہے اور اپنے گھر کو بھی گرم کرنا پڑتا ہے. And procure fuel from various sources, اور مختلف ذرائع سے, جس طرح وہاں درختوں کا لکھا ہوا تھا اور کول کا لکھا ہوا تھا. He has to dig coal from the bowels of the earth. تو میں نے اسے آسان کر دیا from various sources. procure کا لفظ وہاں استعمال ہوا تو میں نے وہی procure یہاں استعمال کر دی, fuel, کہ فیول بھی لینا پڑتا. اب دیکھیں ہم پر ہے, ہم پیرا بنائیں. پریسی میں ہمیں پیرا بنانے کی ضرورت نہیں. وہاں پیراگراف میں آپ کا اس نے بات کی تھی, سردیوں کی بات کی تھی تو ایک پیرا تھا, گرمیوں کی بات کی تھی دوسرا پیرا تھا. پریسی میں ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم دوسرا پیرا بنائیں. ہم نے وہ جو ایک ٹیکسٹ دیا ہوا تو اس کی اکٹھی پریسی بنانی ہے. تو یہاں ہم نے اسی پیرے میں, ایک ہی پیرے میں ساری بات کرنی ہے کہ اب سردی کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد ہاٹ کلائمیٹ میں کیا ہے جی, مین ڈز ناٹ ہیو ٹو ایکسرٹ ہمسیلف ٹو پروو فائر, وارم کلوز اینڈ پلینٹی آف فوڈ. اب وہ جو مین پوائنٹس میں نے یہاں نوٹ کیے ہوئے تھے کہ جی لٹل نیڈ آف کلوز آف فائر ہے اور لٹل فوڈ آف ویجیٹیبل, اس سب کو میں نے اکٹھا کر دیا یہاں کہ ایکسرٹ نہیں کرنا پڑتا, محنت نہیں کرنی پڑتی انسان کو آگ حاصل کرنے میں, گرم کپڑے حاصل کرنے میں, اور مختلف طرح کے کھانے, کیونکہ سردی میں بھوک چھپ لگتی ہے. He spends the day without doing any arduous endeavors. اب endeavors میری ووکیبلری تھی, میں نے endeavors لکھ دی ہے. آپ یہاں ٹاسک بھی لکھ سکتے ہیں, مشکل کام کیے بغیر, مشکل کام, یا وداؤٹ اسٹرگلنگ. یہاں وہ کچھ لوگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں, he spends the day without, he does not have to struggle. یہ والا فقرہ آپ نہیں لکھنا چاہتے, اب یہ جو میں نے لکھا ہے یہاں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں, he does not have to struggle against the harshness of weather. ٹھیک ہے, he is not engaged in any kind of struggle. ٹھیک ہے, جب میں نیچے یہ فقرہ لکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے, he is not engaged in any kind of struggle against inclemency weather. موسم کی سختیوں کے خلاف اسے کسی بھی طرح کی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. اگر یہ والا فقرہ آپ نے نہیں لکھنا, اگر یہ لکھ دیا ہے آپ نے فقرہ تو آپ یہ نہ لکھیں. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے آپشنل دیا تھا آپ کے لیے فقرہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم نے ٹائٹل بنانا ہے, موضوع بنانا ہے اس کا کہ کیا عنوان کیا ہے, کنٹراسٹ بٹوین کولڈ اینڈ ہاٹ کلائمیٹس, یا کنٹراسٹنگ لائفز ان کولڈ اینڈ ہاٹ کلائمیٹس. یہاں کلائمیٹس کا ہم نے لکھا ہے کنٹراسٹ, ان میں جو فرق ہے, یا پھر امپیکٹ آف ویدر آن لیونگ کنڈیشنز انسان. ان میں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, اور امتحان میں آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں, 3 ٹائٹل دے دیں, بیچ میں آپ یا ڈال کے اور ڈال کے. ٹھیک ہے جی, تو that's about it, ladies and gentlemen. This was today's lecture, and I hope you have grasped the concept I have tried to convey to you. So please stay tuned to my channel, subscribe to my channel, and share these videos with other boys and girls preparing for the CSS examination. And I wish you all good luck for the CSS examination. And I assure you, if you continue seeking guidance from these lectures, you are likely to succeed. You bid fair to succeed in the CSS examination. I have just used the idiom we read today. Bid fair. You bid fair to pass the CSS exam. If you keep reading, if you seek guidance from these video lectures. So I am Junaid Akram, and I bid you farewell for today. See you later in the next video. Allah Hafiz.